والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. السلام علیکم. تلاوت کلام پاک سے آج کے اس جلسے کا آغاز ہوا. میں نے بہت سے مہمانوں کو جب اسٹیج پر دعوت دی تھی تو یہ توقع تھی کہ آپ ہر شخص کے اعزاز میں تالیاں بجائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں سب کے اعزاز میں ایک بار زور تالیاں بجائیں. آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم تالیاں بجانا بھی بھول گئے ہیں. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پروگرام میں خود گزارش کرنی پڑتی ہے کہ صاحب تالیاں بجائیے. تو ایک نیا رجحان ہے، تو جہاں جہاں ضرورت ہے آپ خود اپنے مہمانوں کا خیر مقدم کر سکتے ہیں. آئیے حضرات، آج کا پروگرام بہت اہم ہے، اس لیے کہ جو لوگ عتیق مظفر پوری صاحب سے واقف ہیں ان کو اس جلسے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. جو آج سے 9 برس قبل ہم سب سے رخصت ہو گئے، اور ان کی جو صحافتی خدمات ہیں وہ تمام صحافی جنہوں نے تقریباً آج سے 10 برس پہلے تک جو جرنلزم میں رہے ہیں، اس کے بعد کی نسل کا تو مجھے اندازہ نہیں. وہ سب واقف ہیں کہ پچھلے 50 برس میں 40-50 برس میں عتیق مظفر پوری صاحب کی جو صحافتی خدمات ہیں وہ کس قدر اہم ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغیر کسی نام و نمود کے، بغیر کسی شہرت کی پرواہ کے اپنا کام بہت خاموشی کے ساتھ کرتے جاتے ہیں. عتیق مظفر پوری صاحب بھی انہی صحافیوں میں سے تھے جنہوں نے بہار کے مظفر پور سے لے کر دہلی کے کئی اخباروں تک اپنی صلاحیتوں کے پرچم بلند کیے، اور جو ہمارے بہت سنجیدہ فکر صحافی ہیں اس کی فہرست میں اپنا نام شامل کرایا. یہ پچھلے 9 برس سے مستقل جو جاوید رحمانی صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، یہ اچھی اولاد بھی یہ خدا کا عطیہ ہوتا ہے، نعمت ہوتی ہے، ورنہ لوگ بھول جاتے ہیں، اپنے والدین کو یاد نہیں کرتے ہیں. لیکن چونکہ خود صحافی ہیں اور انہوں نے جو صحافت کا گر ہے، صحافت کا ہنر ہے، وہ اپنے والد محترم سے ہی سیکھا ہے، تو شاید یہ زیادہ جذباتی طور پر اپنے والد محترم سے وابستہ ہیں. اور صرف صحافت کے حوالے سے نہیں بلکہ وہ بہت اچھے معالج بھی تھے، اور خاص طور سے ہومیوپیتھک کا علاج کرنے میں ان کو بڑی دلچسپی تھی، اور بہت سے لوگوں کے علاج بھی کیے بہت خاموشی کے ساتھ. تو اپنی اولادوں کو انہوں نے ڈاکٹر بھی، اپنی اولاد میں سے کئی لوگوں کو ڈاکٹر بھی بنایا. ان کے کئی بھائی جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں. تو ان کے پاس جو 2 فن تھے، ایک طب سے محبت اور ایک صحافت سے لگاؤ، یہ دونوں انہوں نے اپنی نسل میں اتنی خاموشی کے ساتھ یہ ہنر منتقل کیے کہ جس کا ثبوت آج کا یہ جلسہ بھی ہے اور جاوید رحمانی صاحب بھی ہے. انہوں نے اپنے والد محترم کو امر کرنے کے لیے ان کی جو تخلیقات تھی، جو ان کی تحریریں تھیں، وہ تقریباً 3000 سے زائد ان کے آرٹیکلس ہیں جو مختلف اخبارات میں شائع ہوئے تھے. ان سب کو یکجا کرنا تو بہت مشکل کام ہے، لیکن جاوید رحمانی صاحب نے یہ کیا کہ ان میں سے کچھ منتخب ان کے مضامین کچھ اداریے، اور ایسے مضامین کے جن کی اہمیت آج بھی ہے، جو آج بھی پوری طرح ریلیونٹ ہیں، جس میں ہمارے ملی مسائل ہیں، قوم کا انتشار ہے، تعلیمی امور ہیں، ان کو یکجا کیا ہے. تو ان کو آپ پڑھیں گے اور اگر آپ یہ نہ بتائیں کہ یہ عتیق مظفر پوری نے 10 برس پہلے یہ مضامین یا اس سے پہلے لکھے تھے، تو کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ مضمون اتنا پرانا ہے. تو یہ ان کا حسن انتخاب ہے کہ انہوں نے وہ مضامین شامل کیے جو آج بھی پوری طرح سے ان کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو. تو ایک طرح سے دریا کو کوزے میں سمیٹ دیا ہے جاوید رحمانی صاحب نے اس کتاب کے ذریعے. ان کے مضامین کے ساتھ ساتھ اس میں باقی بہت سے جو اہم صحافی ہیں عصر حاضر